بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعضها بالدلیل وهو تریان العدم کما فی ازداد ذالک۔ آیان اور آراز سب کے سب حادث ہیں، یہ انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا الکل حادث، سب حادث ہیں، یعنی آیان و آراز سب کے سب حادث ہیں۔ آراز کے بارے میں کلام کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بعض آراز کا حادث ہونا ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے۔ کل یہ سبق ہو چکا ہے، آج یہ کہتے ہیں وَبَعْضُهَا بِالدَّلِيلِ، بعض آراز کا حادث ہونا ہمیں دلیل سے معلوم ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ ہوا تریان العدم، اور وہ دلیل آراز پر عدم کا طاری ہونا ہے، ان کا معدوم ہونا ہے۔ اور جب ان پر عدم کا تریان ہوتا ہے تو وہ قدیم نہیں ہو سکتے، جو قدیم ہوتا ہے وہ کبھی معدوم نہیں ہوتا ہے، اور آراز معدوم ہوتے ہیں، ان پر عدم طاری ہوتا ہے، لہذا وہ قدیم نہیں ہوں گے بلکہ حادث ہوں گے۔ کما فی ازداد ذالک، جیسا کہ ان کے ازداد میں ماسبق میں مثال دی ہے، جیسے حرکت ہے، روشنی ہے، تاریکی سیاہی ہے، ان کے ازداد حرکت کی ضد ہے سکون، روشنی کی ضد ہے تاریکی، سواد کی ضد ہے بیاض۔ تو ان کے ازداد جو ہیں حرکت، ضوء، سواد، تو حرکت کی ضد سکون ہے، جب سکون کا عدم ہوگا تب چیز متحرک ہوگی نا۔ ضوء ہے، جب تاریکی جائے گی تب روشنی آئے گی، سفیدی ختم ہوگی تو سیاہی آئے گی۔ تو ان کے جو ازداد ہیں، جو مثال ماسبق میں دی گئی ہے، ان ازداد پر عدم طاری ہوتا ہے، اور عدم کے طاری ہونے کی بنیاد پر وہ قدیم نہیں ہو سکتے، وہ حادث ہیں۔ تو تریان عدم ان کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْقِدَمَ يُنَافِي الْعَدَمَ، کیونکہ قدم عدم کے منافی ہے، جو چیز قدیم ہوتی ہے وہ معدوم نہیں ہوتی ہے۔ کلو قدیم ممتنع العدم، ہر قدیم ممتنع العدم ہے، اس کا معدوم ہونا محال ہے۔ یہ معدوم ہوتے ہیں، لہذا قدیم نہیں بلکہ حادث ہیں۔ فَإِنَّ الْقِدَمَ يُنَافِي الْعَدَمَ، کیونکہ قدیم ہونا معدوم ہونے کے منافی ہے، ہر قدیم یہ ممتنع العدم ہوتا ہے، اس کا معدوم ہونا محال ہوتا ہے۔ اب یہ دلیل دیں گے اس بات پر کہ کلو قدیم ممتنع العدم،
القدم ینافی العدم، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہر قدیم ممتنع العدم ہے، اس کو دلیل سے ثابت کریں تب تو یہ ہوگا کہ اس پر عدم طاری ہوتا ہے آراز پر، لہذا وہ قدیم نہیں ہو سکتے بلکہ حادث ہوں گے۔ لیکن اس بات کو دلیل سے ثابت کرنا ہوگا کہ قدیم ممتنع العدم ہوتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں لأن القدیم، کیونکہ قدیم ان کانا واجبا لذاتہ، اگر قدیم واجب لذاتی ہی ہے فظاہر، تب تو اس کا معدوم ہونا محال ہے، یہ بالکل واضح ہے، کیونکہ جو واجب لذاتی ہی ہوتا ہے اس کا وجود ضروری ہوتا ہے اور اس کا معدوم ہونا محال ہوتا ہے، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے۔ جو واجب لذاتی ہی ہوگا وہ اس کا وجود ضروری ہوگا اور اس کا عدم محال ہوگا۔ تو اگر قدیم واجب لذاتی ہی ہو تو واجب لذاتی ہی ہونے کی صورت میں اس کا معدوم ہونا محال ہوگا، یہ بالکل واضح ہے، ظاہر ہے، کیونکہ واجب لذاتی ہی کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ لأن القدیم، اس لیے کہ قدیم اگر واجب لذاتی ہی ہو فظاہر، تو اس کے معدوم ہونے کا محال ہونا یہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ واجب لذاتی ہی کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ وإلا، اور اگر قدیم واجب لذاتی ہی نہ ہو، واجب لذاتی ہی نہیں ہوگا تو واجب لغیر ہی ہوگا۔ واجب لغیر ہی کا معنی ممکن ہوگا، واجب لغیر ہی کا معنی ممکن ہونا ہے۔ وإلا، اور اگر قدیم واجب لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ واجب لغیر ہی یعنی ممکن ہے، تو ہر ممکن میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے وجود دینے والی کوئی علت ہو۔ اب ممکن جو ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہوتا ہے، ممکن میں وجود اور عدم دونوں برابر ہوتے ہیں، کسی علت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے جانب وجود کو جانب عدم پر راجح کر دے، تو ہر ممکن یہ علت کا محتاج ہوتا ہے۔ وإلا، اب دیکھیے، اور اگر قدیم واجب لذاتی ہی نہ ہو بلکہ وہ قدیم کیا ہو، واجب لغیر ہی یعنی ممکن ہو، تو اس کے لیے علت ضروری ہے۔ اب جو علت اس ممکن کے لیے ہوگی وہ علت یا تو ممکن ہوگی یا وہ علت واجب ہوگی، دو صورتیں بنیں گی۔ اگر وہ علت ممکن ہو تو اس کے لیے بھی علت ضروری، اور پھر اس کی علت اگر جو ہے وہ بھی ممکن ہو تو اس کے لیے بھی علت ضروری۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر قدیم واجب لذاتی ہی نہیں بلکہ واجب لغیر ہی ہے یعنی ممکن ہے، تو اس کے لیے ایک علت ہوگی۔ یہ تو ضروری ہے کہ علت ہو، کیونکہ ممکن اپنے وجود میں علت کا اور فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ علت ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ اس ممکن کے لیے جو علت ہے وہ علت ممکن نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ یہ سلسلہ غیر نہایہ تک چلتا رہے گا۔ تو وہ علت کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ وہی انہوں نے کہا ہے، بہت اختصار کر دیا ہے، وإلا، ورنہ یعنی اگر قدیم واجب لذاتی ہی نہیں بلکہ قدیم واجب لغیر ہی یعنی ممکن ہے، تو اس کے لیے علت ضروری ہے، اور وہ علت ممکن نہیں ہوگی بلکہ لازم استنادہ الیہ، الیہ میں ہا کی ضمیر کا مرجع واجب لذاتی،
بلکہ اچھا وَإِلَّا ورنہ اس واجب لغیرہ کا واجب لذاتہ کی جانب منسوب ہونا لازم آئے گا. یعنی اس واجب لغیرہ ممکن کے لیے جو علت ہے وہ علت کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. اس واجب کی جانب وہ منسوب ہوگا. وہی واجب اس کے لیے علت ہے, وہی واجب اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے, ممکن علت نہیں ہے. وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِنَادُهُ إِلَيْهِ ورنہ اس ممکن کا واجب کی جانب منسوب ہونا لازم آئے گا کہ وہ واجب اس کے لیے علت ہو. اب اتنی چیز ہو گئی کہ اگر قدیم واجب لذات ہی نہیں ہے بلکہ واجب لغیر ہی یعنی ممکن ہے, تو اس ممکن کی علت ممکن نہیں بلکہ واجب ہے. اب یہ علت موجبہ جو ہے, علت جو ہے جو واجب ہے, علت جو علت بن رہی ہے اس ممکن کے لیے, اس سے اس ممکن کا صدور, علت جب ہے تو معلول کا اس سے وجود ہوگا ہے نا, تو اس علت سے اس ممکن کا وجود یا تو بطریق ایجاب ہوگا یا بالقصد اور بالاختیار ہوگا. دو صورتیں ہوتی ہیں. جیسے آگ ہے, آگ یہ حرارت کے لیے علت ہے لیکن یہ بطریق ایجاب ہے. آگ کا وجود ہو اور حرارت نہ پائی جائے, یہ ہوگا؟ آگ ہو اور حرارت نہ پائی جائے, ایسا ممکن ہے؟ آگ کا وجود ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ حرارت بھی ضرور پائی جائے گی. یہ بطریق ایجاب ہے, تخلف نہیں ہو سکتا ہے کہ علت پائی جائے اور معلول کا وجود نہ ہو. اور ایک ہوتا ہے بالقصد والاختیار. جیسے ہمیں لکھنا ہے کہ یہ خامسہ گروپ کا کمرہ ہے, ایک مثال. تو اگر بالقصد والاختیار کسی چیز کو وجود دیا جائے تو پہلے وہ چیز معدوم ہوتی ہے. پہلے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ معدوم ہوتی ہے. اب دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں, بطریق ایجاب میں علت پائی جائے تو معلول کا وجود ضروری ہوتا ہے, اور بالقصد والاختیار والی صورت میں جب کرنے کا ارادہ کرے گا اس سے پہلے وہ چیز کیا ہوگی؟ معدوم ہوگی, ورنہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گا ہے نا. میں فون لگانا چاہتا ہوں, فون پہلے سے لگا ہوا ہے نا, تو جب پہلے سے لگا ہوا ہے نا تو پھر لگانا کیا ہے؟ تحصیل حاصل ہو جائے گا. تو بالقصد والاختیار میں ہے نا وہ چیز پہلے معدوم ہوتی ہے نا, اور بطریق ایجاب والے میں معلول کا علت سے تخلف نہیں ہوتا ہے. یہاں دونوں صورتیں یہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِنَادُهُ ورنہ اس قدیم کا جو ممکن ہے واجب لغیر ہی ہے اور واجب کی جانب منسوب ہے, اس کا واجب کی جانب منسوب ہونا لازم آئے گا. کیسے؟ ایجاب کے طریقے پر کہ علت پائی گئی تو معلول پا لیا جائے. اذ الصادر بالقصد والاختیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اذ الصادر من الشیء بالقصد والاختیار, کیونکہ جو چیز قصد و اختیار سے کسی چیز سے صادر ہوتی ہے یکون حادثاً, وہ کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے نا بدیہی طور پر. تو جس چیز کی علت اور جس چیز کا فاعل حادث ہو تو اس کا معلول بھی کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے نا. اب اگر قصد و اختیار کے ذریعے سے وہ واجب لغیر ہی اس واجب سے صادر ہو, واجب لذاتی سے صادر ہو قصد و اختیار کے ذریعے سے, تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ حادث ہوگا. کیونکہ قصد و اختیار سے صادر ہونے والی چیز ہے نا صدور سے پہلے معدوم ہوتی ہے نا, تو اس کا حادث ہونا لازم آئے گا. حالانکہ ہم مان کے کیا چل رہے ہیں کہ وہ قدیم ہے, اس کا حادث ہونا لازم آیا, یہ خلاف مفروض ہے. ہم تو مان کے یہ چل رہے ہیں کہ وہ قدیم ہے
اور یہ ہو جا رہا ہے کیا؟ حادث. لہذا واجب کی جانب اس واجب لغیرہ کا منسوب ہونا یہ قصد و اختیار کے طریقے پر نہیں ہوگا بلکہ بطریقے ایجاب ہوگا. اب بطریقے ایجاب جب وہ واجب لغیرہ اس واجب لذاتہ کی جانب منسوب ہے تو جو واجب لذاتہ کی جانب بطریقے ایجاب منسوب ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ قدیم ہوتا ہے. واجب لذاتہ کی جانب بطریقے ایجاب جو منسوب ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ قدیم ہوتا ہے. لہذا یہ واجب لغیرہ ممکن جو واجب لذاتہ کی جانب بطریقے ایجاب منسوب ہے یہ کیا ہوگا؟ قدیم ہوگا. اور جو قدیم ہوتا ہے اس کا معدوم ہونا محال. جو قدیم ہوتا ہے اس کا معدوم ہونا محال ہے. لہذا آراز پر عدم طاری ہوتا ہے لہذا وہ کیا ہوں گے؟ قدیم نہیں ہوں گے. والمستند پھر یہ دوسری شق پر آ رہے ہیں. والمستند الی الموجب القدیم اور جو موجب قدیم واجب لذاتہ کی جانب بطریق ایجاب منسوب ہو قدیم وہ کیا ہوتا ہے؟ قدیم ہوتا ہے. تو یہ واجب لغیرہ جو واجب لذاتہ کی جانب منسوب ہے بطریق ایجاب واجب لذاتہ اس کے لیے علت ہے. تو اب یہ واجب لغیرہ بھی کیا ہوگا؟ قدیم ہوگا. کیوں قدیم ہوگا؟ ضرورت امتناع تخلف المعلول عن العلہ اس لیے کہ علت موجبہ سے معلول کا تخلف محال ہے. اگر علت موجبہ ہے جیسے آگ یہ حرارت کے لیے علت موجبہ ہے. آگ کا وجود ہو حرارت نہ پائی جائے یہ محال ہے. ایسے ہی واجب لذاتہ جب واجب لغیرہ کے لیے علت ہے علت موجبہ ہے نا تو یہ واجب لغیرہ کیا ہوگا؟ قدیم ہوگا. وہ مستمر الوجود ہوتا ہے. والمستند الی الموجب القدیم قدیم اور جو موجب قدیم کی جانب منسوب ہو وہ خود بھی قدیم ہوتا ہے کیونکہ علت موجبہ سے معلول کا تخلف کیا ہے؟ محال ہے. لہذا اس واجب لغیرہ کا کیا ہونا لازم آیا؟ قدیم ہونا لازم آیا اس پوری دلیل سے کہ وہ واجب لغیرہ کیا ہے؟ جو واجب لذاتہ کی جانب منسوب ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے. اور جو قدیم ہوتا ہے اس پر عدم طاری نہیں ہوتا. آراز پر عدم طاری ہوتا ہے لہذا وہ قدیم نہیں ہو سکتے وہ حادث. یہ دلیل ہے آراز کے حادث ہونے کی. ٹھیک ہے یہ بات یہاں پوری ہو گئی کہ آراز حادث ہیں. بعض آراز کا حدوث ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے وہ بیان کل ہو گیا تھا اور بعض کا حدوث ہمیں دلیل سے معلوم ہے وہ دلیل آج اس کا بیان مکمل ہوا. وہ عمل آیان اور آیان کا حادث ہونا. آیان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں اجسام اور جواہر جواہر فردہ. وہ عمل آیان آیان کا حادث ہونا فلأنہا لا تخلو عن الحوادث تو اس لیے کہ آیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے یعنی آیان یہ محل حوادث ہوتے ہیں. آیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے یعنی یہ محل حوادث ہوتے ہیں. وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ اور جو حوادث سے خالی نہ ہو محل حوادث ہو وہ حادث ہوتا ہے. جو بھی حوادث سے خالی نہ ہو یعنی محل حوادث ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے. آیان یہ حوادث سے خالی نہیں ہوتے یعنی محل حوادث ہوتے ہیں اور جو بھی محل حوادث ہو حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتا ہے. لہذا آیان کیا ہوں گے؟ حادث ہوں گے. اجسام اور جواہر سب کے سب کیا ہوں گے؟ حادث ہوں گے. یہ تو دلیل انہوں نے دے دی ہے نا. آیان کے حادث ہونے کی دلیل دی لا تخلو عن الحوادث. یہ کیا ہے؟ صغرا ہے. یہ دلیل کا صغرا ہے. وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ جو بھی حوادث سے خالی نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے. یہ دلیل کا کبرا ہے نا. فل آیان و حادث یہ کیا ہے؟ نتیجہ کو انہوں نے نہیں ذکر کیا ہے اس لیے کہ وہ بالکل واضح ہے نا. تو صغرا بھی انہوں نے بیان کر دیا کہ آیان یہ حوادث سے خالی نہیں ہوتے یعنی یہ محل حوادث ہوتے ہیں.
اور جو بھی محل حوادث ہوں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حادث ہوتے ہیں، لہذا آیان حادث ہیں۔ اب صغرا کو بھی ثابت کرنا پڑے گا، کبرا کو بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ آیان یہ حوادث سے خالی نہیں ہوتے، کیا دلیل ہے اس کی کہ آیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے؟ اس کو یہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اما عدم الخلو عنہما، آیان کا حوادث سے کہاں چلا گیا؟ اما المقدمۃ الاولی، پہلا مقدمہ یعنی صغرا ہے نا، وہ کیا ہے؟ آیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے، یہ پہلا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کی دلیل فلأنہا لا تخلو عن الحرکت والسکون، اس لیے کہ آیان حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے۔ جسم ہے یا تو متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، جوہر ہے یا تو متحرک ہے یا ساکن ہے، دونوں سے خالی ہوگا کہ نہ متحرک ہو نہ ساکن ہو۔ تو آیان یہ حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ فلأنہا، تو اس لیے کہ آیان یہ حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اور حرکت اور سکون یہ کیا ہے؟ حادث ہیں۔ تو آیان یہ کیا ہوئے؟ محل حوادث ہوئے، اسی کا حرکت اور سکون کا محل بنے نا، تو وہ محل حوادث ہوئے۔ فلأنہا پہلا مقدمہ یعنی آیان یہ حوادث سے خالی نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ہما حادثان، اور یہ دونوں حادث ہیں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ابھی حرکت بھی حادث ہے نا، سکون بھی حادث، بعض کا حدوث ہمیں مشاہدے سے معلوم اور بعض کا حدوث دلیل سے معلوم۔ وہ ہما حادثان، اور یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ جب آیان ان دونوں سے خالی نہیں ہوتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں حادث ہیں تو آیان بھی کیا ہوں گے؟ حادث ہوں گے، ہے نا۔ اب پھر یہ مقدمہ اولا یعنی صغرا کی دلیل دیا، اور صغرا، اس صغرا میں صغرا ہے نا کہ فلأنہا لا تخلو عن الحرکت والسکون، وہ حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے، ہے نا، اس پر دلیل۔ اما عدم الخلو عنہما، آیان کا حرکت اور سکون دونوں سے خالی نہ ہونا، اس کی کیا دلیل ہے؟ آیان حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ آیان کا حرکت اور سکون دونوں سے خالی نہ ہونا، اس کی دلیل یہ ہے فلأن الجسم او الجوہر، اس لیے کہ جسم ہو یا جوہر، آیان کی یہی دو قسمیں ہیں، اس لیے کہ جسم یا جوہر لا یخلو عن الکون فی حیز، کسی مکان میں ہونے سے خالی نہیں ہے۔ کوئی جسم ہو، کوئی جوہر ہو، کسی مکان میں نہ ہو سکتا ہے۔ تو فلأن الجسم او الجوہر، اس لیے کہ جسم ہو یا جوہر ہو یہ کسی حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہے، کسی نہ کسی حیز میں ہوگا۔ فإن کان مسبوقا بکون آخر فی ذلک الحیز بعینہ، تو اگر پہلے سے اس کا دوسرا کون، تو اگر پہلے سے اس کا دوسرا کون بعینہ وہی حیز ہو تو یہ ساکن ہے۔ فإن کان مسبوقا بکون آخر، تو اگر پہلے سے اس کا دوسرا کون بعینہ اسی حیز میں ہو، یہ موبائل ہے یہاں رکھا ہوا ہے نا، یہاں رکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد وہیں رکھا ہوا ہے، تو پہلے جس مکان میں تھا بعد میں بھی اسی مکان میں ہو تو کیا کہیں گے؟ یہ ساکن ہے نا۔ وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے سے اس کا دوسرا کون بعینہ اسی مکان میں ہو جہاں پہلے تھا، ہے نا، فہو ساکن، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَسْبُوقًا، اور اگر پہلے سے اس کا دوسرا کون اس حیز میں نہ ہو، مکان بدل جائے تو اس کو کیا کہیں گے کہ متحرک ہو رہا ہے نا۔ تو اگر شے جس مکان میں پہلے تھی دوسرے آن میں بھی اسی مکان میں ہو تو یہ کیا ہے؟ سکون ہے۔
اور اگر اس مکان میں نہ ہو، وہ مکان بدل جائے، تو یہ کیا ہے؟ حرکت ہے۔ تو اس لیے کہ جسم یا جوہر حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخر فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بِعَيْنِهِ، تو اگر پہلے سے اس کا دوسرا کون بعینہ اسی حیز میں ہو تو یہ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا، اور اگر پہلے سے اس کا دوسرا کون اس حیز میں نہ ہو، بل فی حیز آخر، بلکہ دوسرے حیز میں دوسرے مکان میں ہو، تو یہ متحرک ہے۔ یہ تعریف ہے ساکن کی اور متحرک کی، ہے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو جسم ہوگا یا جوہر ہوگا، ہے نا، یا تو پہلے جس مکان میں تھا اسی مکان میں دوبارہ بھی ہوگا، یا وہاں سے ہٹ کر کے دوسرے مکان میں۔ ان دونوں چیزوں سے خالی ہو سکتا ہے کوئی جسم، یا تو اسی مکان میں رہے گا جہاں پہلے تھا، یا وہاں سے ہٹ کر کے دوسرے مکان میں چلا جائے گا۔ اگر اسی مکان میں ہو تو ساکن ہے، دوسرے میں چلا گیا تو متحرک ہے۔ لہذا جسم یا جوہر حرکت یا سکون سے خالی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جسم یا جوہر کسی حیز میں ہونے سے خالی نہیں، اور جب وہ حیز میں پائے جائیں گے تو یا تو متحرک ہوں گے یا ساکن ہوں گے۔ اگر پہلے سے اس کا وہی کون ہے جو اب اس وقت بھی وہی کون ہے جو پہلے تھا تو ساکن ہے، دوسرا ہو گیا تو متحرک ہے۔ تو حرکت اور سکون سے جسم اور جوہر یہ خالی نہیں ہو سکتے ہیں، اور جسم اور حرکت اور سکون یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ حادث ہیں، ہے نا۔ تو جسم اور جوہر بھی یہ کیا ہوگا؟ محل حوادث ہوگا۔ محل حوادث ہونے کی بنیاد پر یہ بھی کیا ہوگا؟ حادث ہوگا۔ تو یہ ہو گیا، ہے نا۔ پہلا مقدمہ جو تھا کہ آیان حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں، یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی آیان یہ حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آیان جو ہیں وہ یا تو جسم ہوں گے یا جوہر ہوں گے، اور اجسام اور جواہر یا تو ساکن ہوں گے یا متحرک ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ تو صغرا جو تھا امل آیان فلانہا لا تخلو عن الحوادث، وہ محل حوادث ہوتے ہیں، حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اب ایک چیز اور یہ ذکر کر دے رہے ہیں، وہذا معنی قولہم، یہی متکلمین کے اس قول کا معنی ہے۔ اب میں نے جو تعریف ابھی کی ہے حرکت کی سکون کی، کہ جس مکان میں پہلے تھا اگر اسی مکان میں ہو تو کیا ہے؟ سکون ہے، مکان بدل جائے تو متحرک ہے۔ سکون میں بھی ایک مکان ہوتا ہے نا، دو کون اور دو آن ہوتے ہیں، اور متحرک میں دو کون ہے، دو آن ہے، دو مکان ہے نا۔ جو بھی چیزیں ہیں ہے نا آراز کے قبیل سے، وہ ہر آن اس میں تجدد ہوتا رہتا ہے۔ اگرچہ ہم کو لگتا ہے کہ سفیدی جو تھی وہی تو ہے نا، لیکن یہ ہے کہ عرض کے لیے بقا نہیں ہے، جو عرض ہے وہ عرض باقی رہنے والی چیز نہیں ہے نا۔ جب وہ باقی رہنے والی نہیں ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سفیدی ہے، باقی تو ہے نا، کب کی سفیدی لگی، ابھی بھی باقی ہے نا، باقی ہے کہ نہیں باقی ہے، لیکن وہ اپنے محل کے ساتھ باقی ہے۔ اس میں تجدد ہوتا رہتا ہے، ہر آن تجدد ہوتا رہتا ہے۔ وہذا معنی قولہم، اور یہی مراد ہے متکلمین کے اس قول سے، الحرکت کونان فی آنین فی مکانین، حرکت دو مکان میں دو آن اور دو کون کا ہونا ہے، اور سکون دو کون دو آن ایک مکان میں، یعنی دو کون ہوگا۔ عین کون سے مراد کیا ہے میں اس سے پہلے بتایا ہوں، عین جو کسی چیز کو کسی مکان میں ہونے کے سبب جو حالت حاصل ہوتی ہے اسی کو عین کہتے ہیں، اور اسی کو کون کہتے ہیں۔ عین الف سے ہے نا، عین سے مت بنا دینا۔ تو یہاں دکھانا ان کو یہ ہے کہ جو متکلمین نے یہ کہا ہے کہ دو کون ہوتا ہے، دو مکان ہوتے ہیں، دو آن ہوتے ہیں ہے نا، یہ حرکت میں تعریف سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے ایک مکان تھا، اگر بعد میں بھی وہی مکان ہو تو سکون ہے، مکان بدل گیا تو متحرک ہے۔ تو دو کون ہو رہا ہے، حرکت میں دو آن ہے اور دو مکان ہے، اور سکون میں مکان وہی ہے، کون اور آن بدل رہے ہیں۔ ہاں وقت، ہر لمحے
ہے نا، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. فَإِنْ قِيلَ، اب اگر یہاں یہ کہا جائے يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخَرَ يَصْلَحُ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے کسی کون میں نہ ہو. آپ نے کہا یہاں ہے یہیں رہے تو سکون، یہاں نہ رہے یہاں ہو جائے تو متحرک. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے کسی کون میں ہو ہی نہ. بچہ ابھی پیدا ہو رہا ہے، زمین پر آیا، پہلے بھی کہیں تھا، وہ زمین کے کسی حصے میں کہیں نہیں تھا. آنے حدوث میں پہلے سے اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ پہلے سے اس کا کوئی دوسرا کون نہ رہا ہو، اور جب پہلے سے اس کا کوئی دوسرا کون نہیں رہے گا تو نہ ساکن ہوگا نہ متحرک ہوگا. آنے حدوث میں، نہ حادث ہونے کی حالت میں نہ وہ متحرک اور نہ ساکن ہوگا، کیونکہ دو مکان نہیں ہو رہا ہے، نہ دو کون نہیں ہو رہا ہے. فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جائز ہے کہ پہلے اس کا کوئی دوسرا کون ہو ہی نہ، جیسے کہ آنے حدوث میں، اور جب پہلے اس کا کوئی کون ہی نہیں ہوگا تو نہ متحرک ہوگا اور نہ ساکن ہوگا. قلنا، ہم جواب دیں گے ھذا المنع لا یضرنا، اس اعتراض سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. لما فیہ من تسلیم المدعا، کیونکہ اس میں تو ہمارا دعویٰ ہی مان لیا گیا کہ وہ حادث ہو رہا ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ حادث ہے. جب ہماری بات مان لی گئی کہ وہ حادث ہو رہا ہے تو پھر باقی مقدمات ثابت ہوں یا ثابت نہ ہوں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ اس میں تو ہمارے دعوے ہی کو تسلیم کر لیا گیا. الا ان الکلام، علاوہ ازیں بات ان اجسام میں ہے جس میں اکوان متعدد ہوں، کئی مکان اس میں گزر چکا ہو اور اس پر کئی زمانے گزر چکے ہوں. لہذا آپ کا آنے حدوث کی حالت میں، حدوث کی حالت والے جسم سے اعتراض کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا. ہماری گفتگو ان اجسام میں چل رہی ہے جو ایک عرصہ دراز سے موجود ہو، اس کا مختلف کون اور اس پر مختلف زمانے گزر چکے ہوں.